بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ہم مسلمان استعمال کرتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ تکبر سے بھرا ہوا ہے لفظ کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے وہ لفظ استعمال کرنے سے۔ وہ لفظ ہے ریورٹ، REVERT۔ ایک ہوتا ہے نا کنورٹ، ایک ہے ریورٹ۔ کنورٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن اختیار کر لیں، یعنی آپ مسیح تھے، آپ یہودی ہو گئے، آپ کنورٹ ہو گئے۔ ایک ہے ریورٹ، یعنی آپ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائیں۔ مسلمان کا یہ، ہم مسلمانوں کا یہ تکبر سے لبریز رویہ ہے کہ جب کوئی انسان غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ریورٹ ہو گیا، یعنی وہ اصلیت پہ آ گیا، گویا کہ ہم بالکل درست ہیں، ساری دنیا جہنمی ہے۔ تکبر کے بارے میں آپ سے ایک عرض کر دیتا ہوں، یعنی یہ رویہ ایسا خوفناک ہے کہ آپ کو، اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ساری دنیا نے مجھ جیسا ہونا ہے، میں نے کنورٹ نہیں ہونا، میں نے ریورٹ نہیں ہونا، دنیا نے ریورٹ ہونا ہے، اور میں اس مزے میں جی رہا ہوں، اس سے بڑا تکبر والا رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تکبر کے بارے میں اللہ پاک نے کہہ دیا قرآن میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے۔ سوئی ہوتے ہیں نا جو ہماری دادی اماں نانی اماں کہتی ہیں، اس میں سے دھاگا گزار دو، یعنی a camel can pass through the eye of the needle, an arrogant person cannot enter God's paradise۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں جی وہ ریورٹ ہو گیا، جی وہ ریورٹ۔ میں آپ سے عرض کروں، قرآن اتنا خوبصورت ہے، جب قرآن ذکر کرتا ہے سورہ حج میں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک دوسرے لوگوں سے یہ ظلم دور نہ کراتا ہوتا تو اللہ نے مذہبی جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جیسے چرچ ہیں، مسجد ہیں، اس کا نام لیا ہے۔ دیکھیں آپ پلیز نوٹ فرمائیے گا، مسجد کا نام سب سے اینڈ پہ لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب میں اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ڈھائے جا چکے ہوتے، گرائے جا چکے ہوتے۔ تو خدا را یہ جو لفظ ریورٹ ہے نا، یہ استعمال مت کیجئے، کنورٹ کہیے، ٹھیک ہے کنورٹ ہو گیا۔ جس طرح آپ یہ بھی سن لیجئے، جس طرح ایک مسلمان اس دنیا میں آج کے زمانے میں مسیح بنتا ہے، he converts from Muslim into a Christian. Likewise, a Christian converts into a Muslim. Absolutely برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس کی بھی وجہ سن لیجئے، قرآن میں صریحاً اللہ پاک نے لکھا ہے، جو بڑی مشہور آیت ہے نا، آیت الکرسی، اس سے بالکل اگلی آیت ہے 255 آیت الکرسی ہے، اور 256 جو ہے وہ اس میں اللہ پاک نے کہا ہے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے، میں نے تلوار اٹھا کے ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹنی۔ کوئی کنورٹ ہو غیر مسلم سے مسلم میں یا مسلم سے غیر مسلم میں، اللہ کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ ریورٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک، اچھا، اور اللہ نے وجہ بتائی ہے اس کی کہ کیوں نہیں جبر۔ اللہ کہتا ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ یہ اللہ نے وجہ بتائی ہے، آگے بھی اس کی تفصیل ہے، یعنی جس نے، لہٰذا یہ انسان کا فیصلہ ہے۔ آپ صرف مہربانی کر کے کہا کریں کہ جی وہ کنورٹ ہو گیا کرسچن، یا وہ مسلم کنورٹ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے، یہ معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو رویہ اس وقت مسلمانوں کا ہے، تکبر کا، اپنے آپ کو ایک بیسٹ امت پیش کرنے کا، حالانکہ سب سے زیادہ کرپشن جتنی مسلم سٹیٹس ہیں، آپ ذرا مجھے گن کے بتائیے
جتنی مسلم سٹیٹس ہیں ذرا گن کے بتائیے کہاں کہاں جمہوریت ہے، آمریت ہے، بادشاہت ہے، لیکن دنیا کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ جی آپ جنت میں جانا تو آپ ہمارے پاس آئیے۔ اللہ اتنا کلیئر ہے اس میں، یہ تو قرآن بھرا پڑا ان چیزوں سے۔ سورہ البقرہ کی آیات 111، 112، 113 پڑھیے، یا پڑھیے گا ضرور، 111، 112، 113۔ اللہ کہتے اس میں ہے، یہود کہتے ہیں کہ if you want to enter paradise you have to become a Jew. The Christians say if you want to enter paradise you have to be a Christian. اللہ نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کی دل کی جھوٹی آرزویں ہیں، اس کو قرآن امانی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی لاؤ ایسی بات اگر میں نے کہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے جو اپنے آپ کو میرے سپرد کرے گا، یہ جو نا اسلام کا لفظ یہ بیسیکلی مطلب ہے سبمیشن، جو اپنے آپ کو میرے سپرد کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یہ ہے۔ تو اسلام پر میں آپ سے عرض کروں، ہم صرف تب صحیح مقام پر کھڑے رہیں گے اسلام پر یا اللہ کی چاہت پر اگر ہم قرآن کو خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے۔ مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ جی خود کس طرح سمجھیں گے، وہ تو علماء کی ضرورت ہے۔ یقینی بات ہے، یعنی آپ میڈیسن گھر بیٹھے تو نہیں ڈاکٹر بنتے نا، گھر بیٹھے تو نہیں میتھمیٹیشین بنتے، یونیورسٹی جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو پہلے تو آپ خود سمجھیں گے، خود پڑھیں گے، پھر آپ پوچھیے علماء کرام سے، اس میں تو کوئی ایسی کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔